بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو شیطان کا تعارف کراتے ہیں۔ شیطان، جس کا اصل نام ابلیس ہے، جنات میں سے تھا۔ وہ ابتداءً نیک اور عبادت گزار تھا، یہاں تک کہ فرشتوں کے درمیان مقام پا گیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ شیطان کی پہلی تعریف بلکہ تضلیل اس کا تکبر ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آدم علیہ السلام مٹی سے، اس لیے وہ افضل ہے۔ یہ شیطان کی تباہی کا آغاز تھا۔ ابلیس کے پاس علم تھا، وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، آسمانوں میں آتا جاتا تھا، مگر یہ علم اسے عاجزی نہ سکھا سکا۔ ابلیس نے قسم کھائی، میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان کی چالاکیاں، کبھی وہ انسان کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، کبھی حسد اور بغض ڈالتا ہے، کبھی سینوں میں لالچ اور غرور بھر دیتا ہے اور صبر سے دور رکھتا ہے اور جھوٹ پر ابھارتا ہے اور جھوٹ کو مزین کرتا ہے۔ شیطان انسان کے کان میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ بعض لوگ شیطان کو آزاد روح، باغی ہیرو یا علم کا نشان سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تعریفیں جہالت پر مبنی ہیں۔ شیطان نہ تو بہادر ہے، نہ ہی علم کا علمدار، وہ محض حسد کا مارا ہوا لعنتی یافتہ مخلوق ہے۔ شیطان اکثر خوابوں میں مختلف شکلوں میں آتا رہتا ہے۔ کبھی سیاہ سایہ کی صورت میں آتا ہے، کبھی بھیانک ناک شکل میں آتا ہے، کبھی عزیزوں کے روپ میں آتا ہے۔ بظاہر خوبصورت ہوتا ہے مگر سے اندر سے بدبودار ہوتا ہے۔ جو لوگ شیطان کو مثالی سمجھتے ہیں وہ اندھیرے کے پیروکار ہیں، وہ آزادی نہیں بلکہ فریب کے غلام ہیں۔ اللہ قرآن عظیم فرقان مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ دوسرے مقام پر ہے، الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم۔ یہ حدیث پاک ہے۔ شیطان سے بچاؤ کے طریقے یہ ہیں کہ انسان ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا رہے، قرآن عظیم فرقان مجید کی لگاتار تلاوت کرتا رہے، جو احادیث
جو دعائیں بزرگوں سے منقول ہیں وہ دعائیں اور ذکر کرتا رہے، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتا رہے۔ شیطان کی اصل حقیقت صرف ایک ہے، حسد، تکبر، ضد اور فریب، اور اس کی مبینہ تذلیل دراصل ذلت و بردباری و ابدی لعنت کی دستان ہے۔